بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل ٹی ایس قاسمی آفیشیل میں آپ سبھی احباب کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ جن احباب نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایک بہت ہی اہم موضوع اور ایک بہت ہی حساس موضوع لے کر آج ویڈیو کی شکل میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے اور وہ مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ۔ آج ہمارے اسلامی معاشرے میں طلاق کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور طلاق کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ پولیس اسٹیشنوں میں چلے جائیں، پولیس تھانوں میں چلے جائیں، یا پھر جو شہر کے اندر ضلعی طور پر جو کورٹ ہیں ان کورٹ کے اندر چلے جائیں، اور اسی طریقے سے آپ اسلامی جو دارالقضاء ہے وہاں چلے جائیں، تو طلاق کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو ملیں گے۔ طلاق کی تعداد میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ آج طلاق کو ہمارے مسلم سوسائٹی کے اندر ایک کھیل سمجھ لیا گیا، اس کو ایک تماشا بنا لیا گیا ہے۔ ہر چھوٹی موٹی بات میں اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں میاں بیوی کے درمیان جو ہے بحث ہوتی ہے، اور پھر جو ہے شوہر کیا کرتا ہے، غصے میں آ کر کے، وہ جذبات میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور جوش میں ہوش کھو بیٹھتا ہے اور طلاق دے دیتا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک ایک المیہ ہے کہ آج طلاق کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ تو کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لا علمی اور ناواقفیت، یعنی طلاق کے بارے میں اس کے جو مسائل ہیں ان مسائل سے اکثر لوگ جو ہے ناواقف ہیں کہ طلاق کس کنڈیشن میں اور کن حالات میں دینا جائز ہے، شریعت نے ہمیں طلاق دینے کی اجازت کب دی، کن حالات میں، کن کنڈیشنز میں طلاق کی گنجائش ہے اور طلاق دینے کی اجازت ہے، بہت سارے حضرات کو یہ معلوم نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ طلاق دینے کا جو طریقہ ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے، وہ بھی بہت سارے احباب کو معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک تو چھوٹی چھوٹی بات پہ انبن ہو جاتی ہے تو فوراً جو ہے طلاق دے دیتے ہیں، اور طلاق دیتے بھی ہیں تو وہ غیر شرعی طریقے سے دیتے ہیں، غیر اسلامی طریقے، شرعی اور اسلامی طریقے سے ہٹ کر طلاق دیتے ہیں۔ یعنی 3 طلاق بالکل غصے میں دے دیتے ہیں، جو کہ ایک بدعی طلاق بدعت جس کو کہا گیا ہے، اور اسی طریقے سے طلاق مغلظ کہا گیا ہے، یعنی بہت گندی طلاق۔ تو دین اسلام ہمیں طلاق دینے کی اجازت کب دیتا ہے، کن حالات میں دیتا ہے، کن کنڈیشن میں دیتا ہے، اور طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، شرعی طریقہ اور اسلامی طریقہ کیا ہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں آئندہ اگلی 1-2 ویڈیو میں اس پر بات کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو مباح قرار دیا، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ان تمام مباح چیزوں میں، حلال چیزوں میں، جائز چیزوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو وہ طلاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ابغض المباحات عند اللہ طلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مباح چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ اور علماء یوں بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بغیر کسی عذر کے، عذر شرعی کے، اور بغیر کسی وجہ اور سبب کے یوں ہی طلاق دے دیتا ہے، صرف اپنا غصہ نکالنے کے لیے، اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، بدلہ اور انتقام لینے کے لیے وہ طلاق دے دیتا ہے، تو اللہ کا عرش جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے۔ لہذا طلاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور طلاق کوئی جو ہے کھیل تماشا نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کو کبھی بھی اور کسی بھی حالت میں اور سر دھر کبھی بھی جو ہے وہ اس لفظ کا اور طلاق کا استعمال کرے اور طلاق دے دے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ طلاق جو ہے ایک مجبوری کی صورت میں، طلاق جو ہے وہ آخری شکل ہے، آخری راستہ ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان ایسے حالات پیدا ہو جائیں، ایسے کنڈیشن پیدا ہو جائیں کہ صلح اور اتفاق اور اتحاد کے سارے راستے بند ہو چکے ہوں، ہر قسم کی کوششیں کر کے تھک گئے، اور ہر قسم کے اسباب اور ہر قسم کے طریقے اور راستے جو ہے
صلح کرنے کی، میل ملاپ کی کر کے دیکھ لیا، لیکن نتیجہ نہیں ملا، 0 اور 0 ہی نتیجہ ملا، تو اب کیا کہہ شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ اب جو ہے کیا کہتے ہیں کہ طلاق دے سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہوا اور جو ہے جھگڑے شروع ہوئے اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ غصے میں آ کر کے طلاق دے دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ طلاق جب نباؤ کی کوئی شکل نہ ہو اور نباؤ کے سارے راستے بند ہو گئے ہوں، اب نباؤ بالکل نہیں ہو رہا ہے، تو اس وقت جا کے شریعت اجازت دیتی ہے کہ اب طلاق دے کر کے دونوں آزادی اختیار کر لو، ایک دوسرے سے آزاد ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے چھٹکارا حاصل کر لو، ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ اور اپنی اپنی الگ الگ زندگی جو ہے گزارو۔